2018 کے انتخابات کے موقع پر چودھری نثار جو کہ سابق وزیر داخلہ تھے، مسلم لیگ نون کے سابق رہنما ہیں، وہ جب راولپنڈی میں انتخاب لڑ رہے تھے تو ان کے مقابلے میں قمرالاسلام راجہ، انجینئر قمرالاسلام راجہ ان کے مد مقابلہ ہے مسلم لیگ نون کی نشست پر۔ بڑی اہم یہ مقابلہ تھا، لیکن جب انتخابی مہم شروع ہوئی تو قمرالاسلام راجہ کو گرفتار کر لیا۔ ان کے بچوں نے، سالار راجہ اور ان کی ایک بیٹی ہیں، انہوں نے ان کی کیمپین چلائی۔ چونکہ یہ گرفتار ہو گئے تھے تو مسلم لیگ نون یہ نشست نہیں جیت سکی، لیکن ان کی کیمپین کی وجہ سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چودھری نثار علی خان بھی نیشنل اسمبلی کے رکن منتخب نہیں ہو سکے۔ اب قمرالاسلام راجہ ریلیز ہو کے آئے ہیں، نیب سے بیل انہیں مل گئی ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اور ہم ان سے پہلی دفعہ گفتگو کر رہے ہیں۔ قمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں قمر صاحب، آپ کو گرفتار کیوں کیا گیا؟ مجھے گرفتار تو ایک صاف پانی کے معاملے میں کیا گیا، لیکن جس گرفتاری کی جو ٹائمنگ تھی میری، اور جو گرفتاری کے حالات تھے، اور جو ہائی کورٹ کا بھی فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا ہے ضمانت کا، اس میں کہ جو فیصلہ اگر کوئی پڑھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میری گرفتاری پہ پھر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ نہیں، لیکن یہ تو آپ نے ریکارڈ کے اوپر بتائی نا کہ نیب نے آپ کو گرفتار کیا۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ وجہ، اصل وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے کہ گرفتار کیوں ہوئی؟ دیکھیں، وہ وجہ مجھے بھی ڈھونڈنی پڑے گی اور آپ بھی ڈھونڈیں، لیکن اس وجہ کے لیے جب کھرا چلائیں گے اس وجہ کا، تو اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس گرفتاری کا اس وقت ہنگامی حالات میں اور اس ٹائم پہ جب کہ الیکشن صرف 30 دن دور تھے، الیکشن انتخابی مہم عروج پہ تھی، تو اس گرفتاری کا بینیفیشری کون تھا اس کا فائدہ؟ اوبویسلی جو میرے مخالف الیکشن لڑ رہے تھے کینڈیڈیٹس جو تھے، وہی بینیفیشری ہوئے، اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ ایک پی ٹی آئی کے امیدوار تھے اور ایک آزاد امیدوار تھے۔ جی، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار کو پہلے سے پتہ تھا اور وہ اس گرفتاری میں ملوث تھے؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا، نہ میں کسی شخصیت کو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی میں ان کو کسی کو امپورٹنس دوں کہ میں پرسنل کسی کے حوالے پہ، نہ میری یہ مزاج ہے۔ لیکن بہرحال جو بینیفیشری دو تھے، اس میں سے یہ تعین کرنا کسی بھی انویسٹیگیٹو رپورٹر کا کام ہے کہ اس میں سے زیادہ فائدہ اس الیکشن میں کس کو ہونا تھا، کیونکہ اوبویسلی میں پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ تھا اور میری انتخابی مہم ابھی شروع ہوئی تھی اور بڑی تیزی سے اس نے پیس پکڑی تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ ہر چیز درم بھرم ہو گئی اور میرا کوئی رابطہ نہیں تھا وہاں پہ۔ نیب کے ریمانڈ کے دوران میرا کوئی کسی قسم کا پیچھے سے کانٹیکٹ نہیں تھا۔ اوبویسلی جتنے لوگ تھے ووٹرز سپورٹرز، میں 10 سال سے اس حلقے کا ایم پی اے تھا۔ مجھے یہ پتا ہے کہ 2013 کے عام انتخابات میں پنجاب میں جس صوبائی اسمبلی کے رکن نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے وہ آپ تھے، اور چودھری نثار نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے اور آپ چودھری نثار کے ساتھ ایم پی اے تھے۔ چودھری نثار کا جو تعلق ہے وہ نون ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو آپ نے یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری نثار اور اسٹیبلشمنٹ کا شاید یہ فیصلہ تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے کیونکہ آپ خطرہ ہو سکتے ہیں؟ مطلب میں اس کی وجوہات پہ بھی انشاءاللہ اس پہ تھوڑا ورک بھی کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کیا ہوا، لیکن بہرحال اس کی پورے پریس نے کہا، لوگوں نے کہا، پرسیپشن جو جنرل ووٹرز کی، کیونکہ وہی بات تو سچ وہی ہوتی ہے جو لوگوں کی زبان پہ ہو۔ آپ چودھری نثار کا نام لینے سے کترا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کبھی کسی کا نام نہیں لیا، لیکن جو حالات تھے وہ اس کی روشنی میں یہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ میں کسی کا نام کیوں لوں، کسی کوئی شخصیت یا کسی کا نام بھی، تو میں نے کبھی بھی، میری عادت نہیں ہے۔ آج اگر الیکشن ہوتے ہیں دوبارہ لیول پلینگ فیلڈ دیتی ہے تو آپ چودھری نثار کو شکست دے دیں گے؟ میں انشاءاللہ پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ کسی بڑے سے بڑے فن خان کو شکست دے دوں گا۔ آپ سمجھتے کیا ہیں کہ چودھری نثار اب واپس قومی سیاست میں کیوں نہیں آ پائے؟ میں چونکہ جیل میں تھا، زیادہ میں حالات سے واقف نہیں ہوں، لیکن بہرحال پاکستان میں سیاست جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کی مرہون منت ہے اور سیاسی پارٹیوں کی محتاج ہے، اور تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ جس بھی سیاستدان نے جب کسی سیاسی پارٹی کے بغیر سیاست کی تو وہ شاید، اور خصوصاً بالخصوص پنجاب میں، اور پھر اس سے بھی زیادہ مور اسپیسیفکلی ناردرن پنجاب میں، پولیٹیکل پارٹیز کے رول کو آپ نیگیٹ نہیں کر سکتے۔ چودھری نثار جب پارٹی کے خلاف بیانات دیتے تھے، آپ ایم پی تھے، آپ نے کبھی انہوں نے کہا نہیں تھا کہ یہ کس طرح کے بیانات آپ دے رہے ہیں، آپ پارٹی کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے ہیں؟ میرا وہ اتنا مقام نہیں تھا میں کہ اتنے ہائی لیول پہ وہاں پہ میرے ایسی بات کرتے ہوئے پر جلتے تھے۔ اچھا، تو پھر بعد میں آپ نے ان کے خلاف الیکشن بھی لڑ لیا؟ الیکشن تو جب دیکھیں نا، میں ایک میرا بنیادی حق تھا کہ میں 10 سال ایک حلقے سے ایم پی اے رہا، اور جو میں پہلی دفعہ الیکشن اس حلقے سے جیتا تو میں اس پارٹی کے اگینسٹ جیتا تھا،
یعنی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کی چھتری کے نیچے یا کسی کی آشیرواد کے ساتھ الیکشن لڑا تھا. میں نے چوہی صاحب کے پارٹی کے اگینسٹ لڑ کے الیکشن جب کہ ایک ہوا خلاف تھی تو میں نے جیتا تھا. میرا حق تھا کہ میں اپنے حلقے کی نمائندگی کروں. تو میں نے اسی حق کو استعمال کرتے ہوئے پارٹی میں جو میرا واحد جرم تھا, میں نے پارٹی میں ٹکٹ کی درخواست دی تھی کہ میں اس حلقے سے الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. آگے اگر پارٹی کی عادت نے بہتر سمجھا تو مجھے ٹکٹ دیا, ہو سکتا ہے وہ مجھے نہ دیتی ٹکٹ تو میں الیکشن پھر ظاہر ہے نہ کنٹیسٹ کر سکتا. ٹھیک, یہ بتائیے کہ ابھی بھی جو نثار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں الیکشن جب میں نے اس وقت بھی مقابلہ شروع کر دیا تھا تو جو نثار کیا, میں کسی بھی دوسری پارٹی کے یا کسی بھی آزاد امیدوار کے مقابلے میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یا بازو میں جو اسے کہتے ہیں وہ جو طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو کسی بھی حالت میں. نیب کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا؟ دیکھیں جب ایک قید اٹ سیلف ایک بڑی شوق ہوتی ہے, جن حالات میں مجھے گرفتار کیا گیا تو اس کے نزدیک میرا خیال ہے رویے کا سوال اس کے بعد پوچھنے کی پارٹی وابستگی تبدیل کرنے کا کہا گیا, ضرورت نہیں ہوتی. جب ایک مگے میں آپ اندر سلاخوں کے اندر کھڑے ہو کے تو چائے ڈلواتے ہیں اور ایک رکابی میں ایک بندہ بالٹی لے کے آتا ہے اور آپ کو سالن ڈال کے دیتا ہے, ہاتھ میں 2 روٹیاں پکڑائی جاتی ہیں, تو اس کے بعد رویے تو باقی چیزیں میٹیریل ہو جاتی ہیں. پارٹی وابستگی تبدیل کرنے کا کہا گیا آپ کو؟ دیکھیں گرفتاری اٹ سیلف ان حالات میں نے جیسے پہلے بات کی کہ وہ ایسی تھی, اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کوئی کسی بھی حالات میں مجھے کوئی پارٹی وابستگی تبدیل کرنے کا کہہ سکتا ہے. یہ میں اپنی شخص بات کر رہا ہوں کہ کوئی میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن شاید کچھ لوگوں نے میری گرفتاری کی بنیاد پہ پارٹی وابستگیاں تبدیل بھی کی ہوں. جب آپ جیل میں چلے گئے ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کا بیٹا نوعمر نوجوان اور آپ کی بیٹی ماشاءاللہ وہ باہر نکلے, پرٹیکولرلی آپ کا بیٹا جس نے کیمپین چلائی, تو یہ انہیں کوئی تربیت آپ نے دی تھی, یہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو بالکل نان پولیٹیکل, وہ 7ویں کلاس کا طالب علم تھا اور میری بیٹی 12ویں میں پڑھتی تھی. دیکھیں نا, یہ تو حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے کہ جب میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا, میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ بتایا کہ قومی سطح کے الیکشنز ہو گئے اور الیکشن کے بعد چوتھے دن مجھے یہ پتہ چلا کہ اس ملک میں کون سی پارٹی الیکشن جیتی ہے. یعنی 4 دن تک تو مجھے نیب کی حراست میں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ الیکشن کون جیتا ہے, تو اس لیے میرا تو کوئی رابطہ نہیں تھا. انہوں نے پھر جو مناسب سمجھا وہ کیا, اور جس طریقے سے وہ کر پائے یا کر سکے وہ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمت دیتا ہے. ورنہ وہ اس قدر خوف و ہراس کا ٹائم تھا, جب ایک ٹائم گھر کا ایک فرد اریسٹ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں نے وہ تو فیصلہ تو لوگ کریں گے, لیکن انہوں نے جرت کا, ہمت کا اور دلیری کا مظاہرہ کیا کہ ان حالات میں انہوں نے الیکشن کمپین چلائی. کوئکلی یہ بتائیے گا کہ نیب کے گرفتاری کے دوران آپ کو اخبار کی سہولت تھی یا نہیں؟ اخبار کی سہولت کی تو دور کی بات ہے, ہمیں تو اخبار کے ٹکڑے کی بھی کوئی سہولت نہیں تھی. بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کوئی جو بندہ روٹیاں تقسیم کر رہا تھا اس نے جو ڈان کا ایک اخبار کا ایک پیس 1/4 اس کے پاس نیچے سے وہ گرا, اس کے وہ روٹی اس میں لپیٹی ہوئی تھی, تو وہ میں نے وہ سلاخوں سے ہاتھ ڈال کے چھپا لیا, اور پھر میں نے اس کو بعد میں فارغ ہو کے, تو وہ واحد تحریر تھی جو میں نے پڑھی چند کتابوں کے علاوہ, جو میں نے نیلسن منڈیلا کی کتاب پڑھی یا وائی نیشنز فیل پڑھی, تو اس کے علاوہ اخبار کی وہی تحریر ایک میں نے. یہ بتائیے کہ جب آپ جیل میں بھیج دیے گئے تو جیل میں ہم نے دیکھا کہ پروفیسر جاوید جو کہ سرگودا یونیورسٹی کے تھے, ان کی ڈیڈ باڈی ہم نے دیکھی کہ پڑی ہوئی ہے ایک ہسپتال میں, اور اس کے اوپر ہتھکڑی بندھی. تو کوئکلی ذرا بتائیں گے کہ وہ کیا تھا, وہ ان کی ڈیتھ کہاں ہوئی؟ ان کی ڈیتھ جیل کے سیل میں ہی ہو گئی تھی. انہیں برین ہیمریج پروبیبلی ہوا, چونکہ ان کی ناک سے خون آیا تھا, اور اس کے ساتھ ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. کوئی جب سارے لوگ اس کے سیل میں داخل ہوئے تو انہوں نے ان کی پلس چیک کی تو ان کی پلس 0 تھی اور ان کی ہارٹ بیٹ 0 تھی. اور پھر کوئی 15-20 منٹ کے شور شرابے کے بعد انہیں اٹھا کے, تو بڑی مشکل سے لوگوں نے ہاتھ میں اٹھا کے اسپتال لے کے گئے, تو وہاں بھی ان کو جب پلس ڈیٹیکٹر اور وہ مشین لگائی گئی تو وہ ان کی پلس اور BP 0 تھا. تو ہی ہیڈ آلریڈی ڈائیڈ ان دا سیل. اور وہ ڈیڈ باڈی کو بیسیکلی, یہ جو باہر میڈیا پہ خبر چلی تھی کہ جی ایک مرنے کے بعد ان کی ہتھکڑی اتاری نہیں گئی,
ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کی ہتھکڑی لگائی ان کے مرنے کے بعد گئی تھی، اور وہ لاش کو ہتھکڑی لگا کے تو انہیں اسپتال ریکمینڈ کیا گیا تھا۔ نیب کی جو اریسٹ ہے اس کے اوپر آپ کے کیا اعتراضات ہیں کہ کس طریقے سے اریسٹ ہوتے ہیں انکوائری کی سٹیج کے اوپر، انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ، اور کچھ تھوڑا سا کوئکلی یہ بتا دیں۔ نیب میں کی جو اریسٹ کی طریقہ کار ہے اس میں بڑی وسیع قسم کی جو ہیں ڈسکریشنری پاورز ہیں کہ جس پہ بڑے شدید تحفظات لیگل فریٹرنٹی کو بھی، لیجسلیچر کے لوگوں کو بھی ہیں کہ یہ جو ڈسکریشن ہے کہ مثلا ایک آدمی کو انکوائری سٹیج کے دوران گرفتار کر لیا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ریفرنس فائل ہو جاتا ہے، انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہو جاتی ہے، ان کو قرار دے دیا جاتا ہے انویسٹیگیشن میں کہ یہ بظاہر پرائما فیشیائی مجرم پائے گئے، اور پھر اس کے بعد بھی گرفتار نہیں کیا جاتا اور ریفرنس فائل کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ڈسکریشن ہے، یہ کوئی ایسے رولز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ، میں کسی فرد کے خلاف بات نہیں کر رہا بلکہ میں اوورال ادارے کا جو قانون ہے کہ جس کا پرائمریلی جو ذمہ دار ہے وہ لیجسلیچر ہے، تو وہ اسمبلی میں یہ فوری طور پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ بلکہ سپریم کورٹ نے 5 رکنی بینچ نے یہ اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو اس قسم کی یہ جو خصوصاً بیل کے متعلق جو رائٹ آف بیل ہے یہ مہیا نہیں کیا گیا، اور یہ واحد جرم ہے یا واحد قانون ہے جس میں کہ ضمانت کا حق نہیں ہے، جو کہ بنیادی انسانی حقوق میں شامل ہے کہ اگر آدمی ایک بے گناہ ہے، اب مثلا میں 8 مہینے گزار کے آیا، اور بہت سے لوگ ہیں جو 3 سال سے انڈر ٹرائل ہیں اور انڈر اریسٹ ہیں، تو اگر وہ کل بری ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کی وہ جو انہوں نے وقت کاٹا ہوا ہے اس کا کیا، وہ تو irreversible پروسیس ہے، اس کی کیا ریمیڈی؟ نو ڈاؤٹ۔ 2 آخری باتیں پوچھوں گا۔ آپ کی جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے، ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک دفعہ بھی انہوں نے ٹیلی فون کیا ہوا آپ کے بچوں کو، آپ کے گھر والوں کو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا آپ کے گھر پہ آئے ہوں، اور ہم نے یہ ضرور دیکھا کہ نواز شریف صاحب ملتے ہیں، تو یہ کیا فرق کیا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نے بیان دیا، میاں شہباز شریف صاحب نے پریس کو ٹی وی پہ بیان دیا، جو کہ میں نے خود وہاں پر سلائیڈ دیکھی تھی ڈیورنگ جب تاریخ پہ آیا، کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انجینئر قمر الاسلام کی گرفتاری سیاسی انتقام ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے فون کیے، وہ بچوں کو سے بات کی، پھر کمپین کا کہا، لیکن اسی دوران پھر میری گرفتاری کے دوران ہی میاں شہباز شریف صاحب بھی گرفتار ہو گئے تھے، اور الیکشن سے بہت پہلے اور میری گرفتاری کے فوراً بعد میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کو بھی سزا ہو گئی تھی، تو وہ خود ہی ساتھ میرے پیچھے وہ خود گرفتار ہو گئے تھے۔ شہباز شریف تو خیر ابھی گرفتار ہوئے ہیں، لیکن اینی ہاؤ ہم سمجھتے ہیں آپ کی پوزیشن بھی کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ رہا ہو گئے تو پارٹی رہنماؤں نے کو فون کیا ہے؟ کس نے فون کیا ہے؟ مبارکباد کس نے دی ہے؟ جی میرے پاس مجھے میاں نواز شریف صاحب نے وہاں سے پرویز رشید صاحب کو اسپیشل، جب میں وہاں سے رہا ہوا تو بھیجا، وہ اسی دن ویری نیکسٹ ڈے صبح یہاں آئے تھے، اور انہوں نے مجھے پارٹی قیادت کی طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے اور اوورال لیڈرشپ کی طرف سے مجھے مبارکباد دی، اور اب ظاہر ہے میں ابھی حلقے کے لوگوں سے مل رہا ہوں، تو اس کے بعد مزید لیڈرز نے، بہت سے ہمارے لوکل مقامی رہنماؤں نے، صوبائی رہنماؤں نے ان سے فون پہ مجھے مبارکباد دی، کچھ کل آئے بھی تھے۔ قمر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اللہ آپ کو کامیاب کریں۔